دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ کے 200 سے زائد دیہات میں سیلابی پانی کی تباہ کاریاں، ضلع کے 223 دیہات سے آبادیوں کا انخلا مکمل۔ سیلاب کا بہت بڑا ریلا ہیڈ تریمو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے ریلوے لائن کو 3 مقامات سے دھماکہ کر کے توڑ دیا گیا۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر سیلابی پانی کی سطح کم ہو گئی۔ پانی کا بہاؤ 8 لاکھ سے کم ہو کر 5,70,000 کیوسک ہو گیا۔ ملتان کے حدود میں آج شام تک سیلاب کا بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان۔ 3 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ شہری آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا پر بریچ کا فیصلہ۔ حافظ آباد کے متعدد دیہات بھی زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تریمو کے مقام پر کل صبح 8 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ اس وقت ہیڈ تریمو پر 1,45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی نیوز بریفنگ، کہتے ہیں تریمو سے پانی ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کا دباؤ آئے گا، شاید ہیڈ محمد والا میں شگاف ڈالنے کی نوبت آئے۔ ہیڈ محمد والا سے پانی شیر شاہ برج جائے گا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 دیہات کے 9,66,000 افراد متاثر ہوئے۔ دریائے راوی کے اطراف 2,32,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 1955 کے بعد دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ریکارڈ۔ قصور شہر کو بچانے کا چیلنج درپیش۔ حفاظتی بند تلوار پوسٹ کے ٹوٹنے کا خدشہ۔ بند سے پانی رسنا شروع ہو گیا۔ بھارت نے اپنے علاقے بچانے کے لیے ستلج کا دفاعی بند توڑ دیا۔ سرحدی علاقہ زیر آب، پریڈ گراؤنڈ بھی ڈوب گیا۔ پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں میں داخل۔ عارف والا میں بھی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ بہاول نگر میں دریائی بیلٹ سے جڑے 104 دیہات زیر آب۔ بہاول پور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ وہاڑی سے 80 دیہات کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل۔ بورے والا کے 23 موضع جات ستلج کے سیلابی پانی سے متاثر۔ 24 گھنٹوں میں تقریباً 80,000 کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ کنگن پور کے نواح میں ستلج کا سیلابی پانی رہائشی آبادیوں تک پہنچ گیا۔ حویلی لکھا میں ہیڈ سلیمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، کئی علاقے زیر آب۔ لاہور میں سیلاب سے مزید تباہی کا خطرہ ٹل گیا۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح کم ہو گئی۔ راوی کنارے کی کئی آبادیاں زیر آب۔ بارہ دری، ٹھوکر نیاز بیگ، بادامی باغ، چونگ، بابو سابو کے علاقے متاثر۔ دریائے راوی میں شادرہ اور جسفر کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق راوی میں جسفر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ۔ شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,29,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ راوی میں تغیانی سے اکاڑا، ساہیوال اور ٹوبا ٹیکسنگ خطرے میں۔ ننکانہ صاحب کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ نالا ڈیک کنگرا میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نالا بیں اور بسنتر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ نالا 1 میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ چین پر روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم چین کے صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ چین کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین 2 طرفہ تعلقات کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم چینی صدر کے ہمراہ بیجنگ میں ملٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں چین کے تاجروں سے بھی ملیں گے۔ وہ پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات میں ڈرامائی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت عالمی موضوع۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی لیڈرشپ، صلاحیتوں پر تجزیے اور تبصرے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین اور عالمی جرائد پاک امریکہ تعلقات پر مسلسل آرٹیکلز لکھنے لگے۔ ایلدار ممدوف کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ میں اپنی پوزیشن بہتر بنائی، صدر ٹرمپ کی قربت حاصل کی۔ ٹرمپ نے کانگریس میں خطاب کے دوران انسداد دہشت گردی پر پاکستان کی تعریف کی۔ واشنگٹن میں پاکستان کے نئے حامی سامنے آئے۔ پاک بھارت جنگ ٹرمپ کی مداخلت سے ختم ہوئی۔ پاکستان نے جنگ بڑھانے سے گریز کیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کی ثالثی کو سراہا، نوبل انعام کے لیے نامزدگی تک دی۔ بھارت نے ٹرمپ کے کردار کی تردید کی۔ عاصم منیر کے مستقل مزاج اور متوازن رویے نے ٹرمپ کو متاثر کیا۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعلقات برومانس کی شکل اختیار کر گئے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان نے کابل اور ایئرپورٹ کے حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔
पाक फौज पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा देहात में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद तोड़कर आबादी को महफूज किया। मुतासिरीन ने सैलाब की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। फैसलाबाद के मुतासरा देहात से 14,050 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। तानलियावाला में 5 रिलीफ कैंप्स, 18 मेडिकल कैंप्स और 6 रेस्क्यू कैंप्स फाल। कसूर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन रात भर जारी रहा। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तीनों मशरक़ी दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। इसकी वजह से नशेबी दरियाए सिंध में भी सैलाब का खतरा है। 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले पंजन हैंडवर्क से गुजरेंगे। गुद्दू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा। सैलाबी रेलों के बायस खेत, करीबी आबादियाँ और देहात मुतासर हो सकते हैं। PDMA के मुताबिक सिंध में 50,000 से ज्यादा खानदान बेघर हो सकते हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के साथ मूसलाधार बारिशें बरसने लगी। आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पंजाब में शहर शहर मानसून का 9वां स्पेल बरसने लगा। लाहौर, गुजरांवाला, पिंड दादन खान, गोजर खान में बरसात। फैसलाबाद, शकरगढ़, पत्तोकी, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। सरगोधा, जलालपुर, भट्टियां, चूनियां, ननकाना साहब में भी बारिश हुई। जहलम में शदीद बारिश की वजह से नदी नाले भी भर गए। पानी घरों में दाखिल। मदरसे के बच्चे सैलाबी पानी में फंस गए। हाफिजाबाद में चंद घंटों की बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी जमा। अलीपुर, चट्ठा, गोजर खान, कलरसैदा, नारोवाल में भी बारिश से जल थल एक हो गया। सियालकोट शहर और गिरदो नवाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी। गाजा में हमास और इजरायली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। इजरायली फौज के 4 अहलकार लापता। इजरायली मीडिया के मुताबिक अल जैतून में हमास के साथ झड़पों के दौरान कम से कम 4 इजरायली फौजी लापता हुए। झड़पों में 2 फौजी हलाक और 13 जख्मी हुए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को पाबंदियां मौखर करने की पेशकश कर दी और फिर रहनुमाओं ने कहा कि ईरान को अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर पर खदशात दूर करना होंगे। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देना होगी। ईरानी सफ़ीर ने मुतालिबात मुस्तरद करते हुए इसे जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इजराइल के साथ जंग नहीं चाहता। अमरीका और इजराइल ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। और सर्ब टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच US ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नोवाक जोकोविच ने बरतानवी हरीफ कैमरून ओरी को मात दी। US ओपन में दफाई चैंपियन यांग सिनर तीसरे राउंड में पहुंच गए। दूसरी तरफ आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका ने कैनेडियन हरीफ को हराकर कामयाबी समेटी।